السلام علیکم ناظرین، جنگ ختم ہو گئی، جہریت ختم ہو گئی، سیز فائر بھی ہو گیا، لیکن اس کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ اور ابھی کیا یہ 1-2 سالوں تک بھی ختم نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں کس پاگل شخص نے نریندر مودی یا بھارتی حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ جہریت سٹارٹ کریں، اور اس کے بعد یہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ یہ جہریت آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب سب سے بڑی خبر آئی ہے کہ آئی پی ایل کو لے کر آسٹریلوی جو کھلاڑی ہیں انہوں نے واپس انڈیا میں آ کر سیکیورٹی جو خدشات ہیں اس کے پیش نظر کھیلنے سے انکار کر دیا ہے، جس سے انڈیا کی جو اکانومی ہے اور ویسے آئی پی ایل اور بی سی سی آئی کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ ویسے بھی 4 دنوں کی جہریت میں انڈیا کو مالی طور کے اوپر تقریباً 86 بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آئی پی ایل میں اگر آسٹریلیا کے کھلاڑی اور فارنرز کھلاڑی نہیں آتے تو اس کا کیا نقصان ہوگا۔ اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آسٹریلیا کے کھلاڑی نہیں آئیں گے تو انگلینڈ کے کھلاڑی بھی نہیں آئیں گے، اور ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی بھی کیوں نہیں آئیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، یہ بہت اچھی خوش آئند اور اس سے اچھی بات نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ سیز فائر ہو گیا ہے، اور کرکٹ کی یہ بدقسمتی ہے۔ میں تو کرکٹ کو سپورٹ کرتا ہوں، چاہے وہ انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، سری لنکا میں ہو، چائنا میں ہو، امریکہ میں ہو، ساؤتھ افریقہ میں ہو۔ اور اس جہریت کے بیچ کرکٹ کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ اس وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی جب پاکستان میں پی ایس ایل اور انڈیا میں آئی پی ایل ہو رہی تھی۔ پاکستان نے تو اپنے جو کھلاڑی ہیں ان کو دبئی میں رکوایا تھا، اور اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے، لیکن انڈیا کے جو کھلاڑی ہیں، یعنی آئی پی ایل کھیلنے والے جو کھلاڑی ہیں، وہ اپنے اپنے جو گھر ہیں یا اپنے اپنے جو ملک ہیں وہاں پر واپس جا چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ آسٹریلوی کرکٹ کی سیکیورٹی خدشات کے باعث انڈین پریمیم لیگ آئی پی ایل میں دوبارہ شمولیت جو ہے وہ غیر یقینی ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے آسٹریلوی اخبار سڈنی مارننگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ساتھ جنگی تنازع کے بعد آئی پی ایل جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا، تاہم ایک روز بعد معاملات معمول پر آنے کے سبب لیگ کے مستقبل کے حوالے سے باز گشت جو ہے وہ اب تیز ہو گئی ہے۔ پاکستان میں پی ایس ایل کو لے کر، انڈیا میں آئی پی ایل کو لے کر چیزیں جو ہیں وہ یعنی کب میچ کروانے ہیں، واپس آنا ہے، نہیں آنا ہے، کیونکہ انڈیا نے ایک بڑی مسٹیک کی ہے۔ دھرم شالہ میں میچ کے دوران انہوں نے جب میچ کو بند کیا تو اس نے کھلاڑیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تاہم لیگ دوبارہ شروع ہونے پر آسٹریلوی کرکٹ کی سیکیورٹی کے باعث ان کی شرکت غیر یقینی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب آئی پی ایل فرنچائز سن رائزرز حیدرآباد، راجستھان رائلز اور چنئی سپر کنگ پہلے ہی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے، لیکن ٹیموں کے ایک یا اس سے زائد 2 میچز جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز، ٹریوس ہیڈ اور نیتھن ایلس وہ کھلاڑی ہیں جو باہر ہونے والی ٹیموں کا حصہ تھے، اور یہ جو کھلاڑی ہیں جن کی ٹیمیں فائنل کی دوڑ سے آلریڈی باہر ہو چکی ہے ان کے واپس آنے کا تو بہرحال کوئی چانس نہیں ہے، لیکن وہ ٹیمیں جن کے کھلاڑی جو ہیں جو فائنل تک جا سکتی ہیں، ابھی مقابلہ ہے، وہ میں بھی واپس آ جائیں اگر انڈیا ان کو پراپر جو ہے وہ سیکیورٹی کی ضمانت دیتا ہے۔ تو انڈین پریمیم لیگ آئی پی ایل کا مستقبل تاحال غیر یقینی کی صورتحال اختیار کر چکا ہے، تاہم بھارتی بورڈ نے جنگ بندی کے بعد فرنچائزز کو ہدایات دی ہیں کہ وہ اپنے غیر ملکی کھلاڑیوں کو روک لیں۔ اس سے قبل آسٹریلوی ٹیم مینجمنٹ نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پاک بھارت جنگ کے باعث صورتحال مزید خراب ہوئی تو پیٹ کمنز، مچل سٹارک، جوش ہیزل ووڈ اور ٹریوس ہیڈ روانہ جو ہیں وہ
ہو سکتے ہیں واپس آسٹریلیا میں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ مفلسی، غربت، خوشیاں جو ہیں وہ چھین لیتی ہے، اور ایک اچھی بلی کرکٹ ہو رہی تھی پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی۔ ہم یہ کمپیریزن کر رہے تھے کہ آئی پی ایل بہتر ہے، پی ایس ایل بہتر ہے، کیا پرفارمنس ہے، پوائنٹ ٹیبل کیا ہے، لیکن ایک ایسا دن آیا کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر جہریت کر دی، اور اس کے بعد ہمارے ٹاپکس بدل گئے، ہماری ڈسکشنز بدل گئی، ہمارے جسے وہ کہتے ہیں حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، اور ہر طرف جو ہے وہ جنگی جنون جو ہے وہ سر چڑھ کر بولنے لگا، اور واٹ ایور کیا نتائج نکلے ہیں۔ کیونکہ یہ کرکٹ کا ویڈیوز یہاں پر بنتی ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں کیا ہوا ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ کرکٹ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان نے جو باہر کے کھلاڑی تھے، پی ایس ایل جو کھیلنے پاکستان آئے تھے، ان کو دبئی شفٹ کر دیا تھا، اور وہاں پر ان کو سٹے کرنے کا بولا تھا، اور پاکستان کی گڈ تھنگ یہ تھی کہ دبئی یو اے ای اس بات کے اوپر ایگری ہو چکا تھا کہ ہم اپنے میچز جو ہیں وہ دبئی میں کروائیں، لیکن انڈیا جو ہے اس کو ریفیوزل ملا تھا دبئی کی جانب سے، یو اے ای کی جانب سے، کہ ہم آپ کے میچز یو اے ای میں نہیں کروا سکتے، کیونکہ ہماری جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہو چکی ہیں پاکستان کے ساتھ۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور محسن رضا نقوی جو ہیں، ان کے بارے میں اندرونی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس بات کے اوپر بضد تھے کہ یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، اور ہم جو ہیں وہ اپنے میچز پاکستان ہی میں کروائیں گے، کیونکہ انڈیا نے ایک بہت بڑا بلنڈر آپ کہہ لیں، یا بہت بڑی کرکٹ ہماری کے اوپر حملہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے راول پنڈی کا جو ہمارا کرکٹ سٹیڈیم ہے اس کے اوپر ڈرون بھیجا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان نے تو براہ راست آئی پی ایل، سیولین یا ایسی آبادی کو، کھیل کے جو میدان ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا، اونلی ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن انڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے کھیل کے میدان کو نشانہ بنایا، اور وہ کھیل کا میدان جس کو صبح نشانہ بنایا گیا، شام میں اس گراؤنڈ میں میچ ہونا تھا، اور اس وجہ سے بھی بین الاقوامی میڈیا کے اوپر انڈیا کے اوپر شدید تنقید ہو رہی ہے کہ وہ جب پاکستان کے ملٹری ایسٹس کو نشانہ نہیں بنا پایا، یا وہاں پر وہ ناکام ہوا، تو اس نے کھیل کو جو ہے وہ نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور اس حوالے سے پاکستان کو جو ایک برتری ملی ہے وہ بڑی شاندار ہے، اور جو مثال پاکستان نے سیٹ کی ہے کہ ہم وہیں پر جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے، وہیں پر جو ہے وہ جواب دیں گے جہاں سے ہم پر جو ہے وہ وار ہوا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی ایک ذمہ دارانہ جو سٹیٹ ہے، یا ذمہ دار ایک کنٹری کا ثبوت دیا پاکستان نے۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ اپنی آئی پی ایل اور اپنا جو نمبر 1 برانڈ اور دنیا کی مہنگی ترین لیگ آئی پی ایل جو ہے اس کو زبردست جو ہے وہ کروا بیٹھا ہے، اور اس کا پروگرام جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور اس کے مالی نقصانات انڈین بورڈ کو آنے والے کئی سالوں تک ستاتے رہیں گے۔